وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. سورہ قصص کی 51ویں آیت 51 آیت تلاوت کی ہے، اور مجلس جیسا کہ آپ کے علم میں ہے حضرت باب الحوائج امام حمام ابوالحسن اول امام موسیٰ بن کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ کہ حضرت حجت اس توسل کو قبول کریں اور ہم کو اور آپ کو اپنے جد کے عزاداروں میں سے شمار کریں۔ ہر امام کی امامت کی کچھ خصوصیات ہیں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو امامت کی خصوصیت ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ بیماریوں کے لیے، امراض کے لیے اور بعض مختلف حاجتوں کے لیے جو توسل ہے، امام کی شفاعت کو طلب کرنا، امام کو وسیلہ قرار دینا، امام سے دعا کرنا، یہ بہت زیادہ مجرب ہے۔ اور آپ نے اگر زیارت کی ہو اور جس نے نہیں کی، اس کو خداوند تبارک و تعالیٰ جلد از جلد عطا فرمائے کہ ساتھ امام کی جب آپ کاظمین میں جاتے ہیں تو آپ کو جو گرل ہے، جو جالیاں ہیں لوہے کی روضہ منورہ کے اطراف میں، صحن کے اطراف میں، وہاں پر آپ کو مختلف بینرز لگے ہوئے دکھیں گے، اور جس طرح پہ لکھا ہوتا ہے وہاں پر کہ جو عراق کے مومنین ہیں یا عراق کے جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں وہاں پر، اور بغیر کسی فرقے، دین، مذہب کی قید کے امام سے دعا کرتے ہیں، امام کے روضے پر آ کر، تو وہ پھر لکھتے ہیں کہ میرے بیٹے کو یہ بیماری تھی، اس سے یہ مسئلہ حل ہوا، بیٹی کو یہ تھا، مجھے یہ تھا۔ کبھی کبھی بیماریوں کا نام بھی لکھتے ہیں، اپنا نام بھی لکھتے ہیں، کس جگہ کا ہے۔ اور ایک یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب آپ نے دیکھا ہے بینر لگاتے ہوئے کسی کو، یہ سب جھوٹ ہے۔ سرکار 6 امام ہیں ہمارے عراق میں، کسی کے روضے پر یہ نہیں لکھا جاتے بینر، 7ویں امام کے روضے پر صرف کیوں؟ اس کا مطلب ہے یہاں پر کچھ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو جھوٹ بولنا ہی ہوتا نعوذ باللہ، تو امیر المومنین کا روضہ سب سے زیادہ حقدار ہے اس جھوٹ بولنے کا، الیاذ باللہ من ذالک خاکم بدہن۔ لہٰذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت امراض کے لیے، مختلف حاجتوں کے لیے بڑی عجیب ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اس آیت کو کئی دفعہ پہلے بھی آپ حضرات سن چکے ہوں گے مجھ سے بھی اور دیگر خطبہ سے جو یہاں پر آتے ہیں اور مختلف جگہوں پر، لیکن جو حدیث لوح میں جملہ ہے 7ویں امام کی امامت کے سلسلے میں، وہ اور جملہ اور اس آیت کو اگر آپ جوڑ کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پروردگار عالم نے کس طرح سے ایک بڑے اہم مسئلے کی جانب گفتگو فرمائی ہے۔ حدیث لوح، وہ تختی، وہ لوح کہ جو آسمان سے اتری، رسول خدا کے پاس آئی، جناب سیدہ کو رسول خدا نے دی امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد، اور جو الفاظ ہیں وہاں پر کیا ہیں؟ لیسرنی یا لیبشرنی، مجھے بشارت دیں، خوشخبری دیں میرے بابا، جناب سیدہ نے فرمایا، اس وجہ سے مجھے تختی دے دی۔ یا دوسرا لفظ جو ملتا ہے ہمیں یہ ملتا ہے کہ تاکہ مجھے خوش کریں۔ بہرحال الفاظ نزدیک ہیں، یعنی کہ اگر جناب سیدہ اپنے شوہر کے اور اپنے 11 بچوں کی امامت کا ذکر سن رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی زبانی، تو یہ چیز جناب سیدہ کو خوشحال کرتی ہے، اور یہ چیز جناب سیدہ کے لیے خوشخبری کا باعث ہے۔ جناب سیدہ کو خوشخبری مل چکی ہے، ان کے شوہر کون ہیں، حسن اور حسین کون ہیں، بابا کون ہیں، خود جناب سیدہ کو خاتون جنت جیسا لقب جو ہم کہتے ہیں، بہرحال اور جو القاب روایات میں زہرا، انسیات الحورا، ام ابیہا، صدیقہ، طاہرہ، راضیہ، زکیہ، تقیہ، نقیہ، سب الفاظ اور یہ سب القاب مل چکے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی جانب سے، لیکن اس کے باوجود یہ 11 اماموں کے ذکر میں ایک کیا چیز ہے کہ جو جناب سیدہ نے فرمایا کہ لیسرنی بذالک یا لیبشرنی بذالک، خدا مجھے خوشخبری دے اور خدا مجھے یا خوشحال کرے، دونوں الفاظ ہیں۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ قصص کی 51ویں آیت ہے 51، اس میں کیا فرما رہا ہے پروردگار عالم؟ لقد وصلنا لهم القول، ہم نے اپنا جو القول ہے، جو بات ہے اپنی ایک ہماری، اس کو ہم نے لقد وصلنا، کچھ لوگوں کے لیے ہم نے اپنی بات کو جوڑ کر رکھا، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت پائیں۔ تو اب آپ نے توجہ کی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ایک قول ہے، خدا نے جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے کہاں جوڑا ہے؟ یقیناً اگر عالم برزخ میں جوڑا ہے، اگر عالم غیب میں جوڑ کر رکھا ہے،
تو اس جملے کا معنی کچھ نہیں نکلے گا کہ لعلہم یتذکرون کہ یہ نصیحت لیں. اگر کوئی چیز پروردگار عالم نے چھپا کر اپنے پاس عالم غیب میں، عالم خلد میں، عالم قدس میں رکھی ہوئی ہے کہ جس کا لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، تو پھر پروردگار یہ کیوں فرمائے گا کہ تاکہ وہ لوگ کہ جن کو نصیحت کی ضرورت ہے نصیحت حاصل کر سکیں. غیب میں جب ایک دفعہ ہم اور آپ چلے گئے، برزخ میں چلے گئے، نہ نصیحت ہے، نہ عبادت ہے، اور نہ کوئی اور چیز ہے. شرعی ذمہ داریاں آپ سے سلب کر لی گئیں، مگر یہ کہ آپ کے رشتہ دار اور ہمارے طرز کھا کر کچھ دعا درود فاتحہ پڑھ دیں، نیک کام کر دیں تو ہم تک وہ پہنچتا ہے. جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوئی اس کا عمل رک جاتا ہے جو وہ ذاتی طور سے کر سکتا ہے. لہٰذا خود یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ خدا کی بات ایک ہے القول، اور دنیا میں خدا نے اس کو جوڑ کر رکھا ہے. آپ کی مشکل کو آسان کروں بغیر کسی تمیدی بات کے کہ کیونکہ قول خدا کا ہے جوڑ کر بھی خود رکھے گا. نہ آپ کو کوئی اختیار ہے خدا کی بات کو جوڑنے کا، نہ مجھے کوئی اختیار ہے. سرکار جب خدا نے بتایا ہی نہیں کہ قول ہے کیا تو آپ جوڑیں گے کیا؟ خاک. لقد وصلنا لهم القول، ہم نے ان کے لیے قول کو جوڑ کر رکھا. یثبت اللہ الذین آمنوا، خدا ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. کس چیز کے ذریعے؟ بالقول ثابت، قول ثابت کے ذریعے. ثابت اگر آپ کو ملے گا یا قول کے ساتھ ملے گا یا شجرہ طیبہ کے ساتھ. اب جہاں جہاں دیکھتے جائیے شجرہ طیب ہے، درخت پاک و پاکیزہ ہے، وہاں قول ثابت ہے، اور وہیں پر خدا نے اپنے قول کو جوڑ کر رکھا ہے. لہٰذا ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ اپنے ان بچے بچیوں کے لیے جو جدید درسگاہوں میں جا رہے ہیں اور جدید علوم حاصل کر رہے ہیں، دیکھیے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. مغرب میں رہنے والے اس خوش فہمی کو چھوڑ دیں جس طرح سے مشرق میں رہنے والے بھی یہ خوش فہمی کا شکار ہیں. یورپ، نارتھ امریکہ، کینیڈا میں رہنے والے یا ایشیا پیسیفک جو مشرق کی طرف ممالک ہیں، لیکن ان کی جو بنیاد ہے وہ یورپی تہذیب کی بنیاد پر ہے. جیسے آسٹریلیا ہو گیا، نیوزی لینڈ ہو گیا، نارتھ امریکہ، کینیڈا، ویسٹ، بہرحال ویسٹ اور ایسٹ. ویسٹ والے سمجھنا چھوڑ دیں کہ وہ دین پر بڑا سمجھ کے عمل کرتے ہیں. مولانا اس کو برا لگ جائے گا. دیکھیے مجھے برا اچھا لگنے کی بات نہیں ہے، جو دین آپ کا کہہ رہا ہے اس کو سمجھیے. اور مشرق میں رہنے والے اس خوش فہمی کو چھوڑ دیں کہ ہمارے یہاں بڑا اچھا ماحول ہے اور ہم بڑے دین پر عمل کرتے ہیں. سرکار گیم آف ٹائم ہے، وقت کا کھیل ہے. 10 20 50 سال بعد کیا ہوگا، ساری خوش فہمیاں ہوا ہو جائیں گی ہمارے دماغ سے. خدا جس چیز کو کہہ رہا ہے قول ثابت، وہ ہے چیز جو ثابت قدم رکھے گی آپ کو. اس قول کے ساتھ جڑیے. اس قول کے ساتھ جب جڑنے کی بات آتی ہے تو جو ہمارے بچے جدید درسگاہوں میں جاتے ہیں ان کے ساتھ ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ کس طرح سے ہم 1400 سال 1200 سال 1000 سال پہلے امام زمانہ کے ساتھ یہ ہوا، امام موسیٰ کاظم کو قید میں رکھا گیا، بیویوں کے ساتھ یہ ہوا، ٹھیک ہے ہوا، اب ہم اپنے آپ کو اس سے کیسے جوڑیں. یہ میں مسلسل آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں، کس طرح سے جوڑیں اپنے آپ کو 1400 سال پہلے کے واقعے سے. جو بچے یہاں پر پلے ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ سرکار آپ کو گھٹی میں پلا دیا گیا، یہ آپ کے مزاج کا حصہ بن گیا. الحمدللہ رب العالمین کہ دینیات کلاس میں گئے، مدرسہ تھا، مسجد تھی، امام باڑہ تھا، مجلس ماتم تھا، خود بخود وہ چیز آپ کے ساتھ جڑ گئی. بعض چیزیں دلیل اور استدلال کے ساتھ ہمیشہ کام میں نہیں آتی ہیں. کچھ چیزوں کے ساتھ آپ کے جذبات، احساسات، فکر، روح اور باطن کو جڑنا ہوتا ہے. میں مثال دوں، اگرچہ ہے بڑی خوفناک اور بڑی بھیانک مثال، کہ جس خاتون اور مرد کو ایک بچہ ان کے ساتھ زندگی گزارے اور زندگی پر اسے ماں کہتا ہوا آئے اور اس مرد کو باپ کہتا ہوا آئے، اس کا قلبی ایک تعلق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب جب یہ بچہ 20-25 سال کا یا بچی ہو جائے تو اس کے سامنے 50 گواہ آ کر کہیں، عادل، نمازی، پرہیزگار، کہ دیکھو اصل میں تمہارے ماں باپ جو ہیں نا وہ ہیں جو وہاں رہتے ہیں، انہوں نے تمہیں لے کر پالا تھا. تو اس جذباتی لگاؤ کو توڑنا ناممکن. آپ لاکھ کہتے رہیے کہ محرمیت کا مسئلہ ہے اور ارث کا مسئلہ ہے اور شجرے کا مسئلہ ہے اور ولدیت کا مسئلہ ہے، شرعاً یہ مسئلہ ہے. سرکار احساسات کو، جذبات کو، ایموشنز کو اچانک دفعتاً جدا کرنا صرف ایک جملے کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم کو یہ کہا گیا کہ اپنے بیوی بچوں کے دل میں اپنے بچوں کی تربیت کرو حب علی ابن ابی طالب کی بنیاد پر. اگر حب علی ابن ابی طالب الجبرا کی ایکویشن کی طرح ہوتا کہ آپ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو ماننا پڑے گا کہ A+B کا ہول اسکوائر کیسے کھلتا ہے، تو پروردگار عالم کے نمائندے اس طرح سے گفتگو نہ فرماتے. ایک ہے برہان اور دلیل اکیڈمک لیول پہ جا کر،
اور دوسرا ہے جذبات کی سیرابی کی بات. اشربو، انڈیلو اپنے بیوی بچوں کے دل میں حب علی ابن ابی طالب. خوب توجہ کیجئے گا. لہٰذا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مولانا آپ کو فلاں کبھی خصوصی محفل میں بیٹھتے ہیں، آپ کو اس نوحے پر اعتراض ہے، اس نوحے پر، اس شعر پر مرثی کو اس شعر پر، اس بندہ خدا حقیر سے کہا جاتا ہے، تو اس کو آپ بتائیں ممبر سے. کیوں نہیں بتاتا میں ممبر سے؟ کیونکہ نوحہ نام ہے سید الشہداء کے ساتھ آپ کے احساسات کے جڑنے کا. میں نے ایک چیز پڑھی ہے، میرے مطابق وہ شعر غلط ہے، آپ نے وہ چیز نہیں پڑھی. آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، قلب میں حرارت پیدا ہوتی ہے، آپ ماتم کرتے ہیں. میں اپنی علمیت بے تکی جھاڑنے کے گیرودار میں پھنس کر آپ سے سید الشہداء کے مصائب پر آنسوؤں کو چھینوں؟ نہیں ہو سکتا. یہ خوب توجہ کیجئے گا. لہٰذا یہاں پہ اس جگہ پہ بھی ایک بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہے، لہٰذا میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. لہٰذا اگر آپ کو جڑنا ہے تو یہ باقاعدہ کئی گھنٹے کے لیکچرز ہیں اس کے اوپر. اس طرح سے نہیں ہو سکتا. میں نے ہمیشہ کہا کہ دین کو آپ ڈرائیو تھرو انداز میں سیکھیں. یہ کیا مسئلہ جلدی سے بتائیے. نہیں ہو سکتا. سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر آپ اپنی چیزیں رکھیے میز پر، ہم اپنی چیزیں رکھیں، اور اس کے بعد گفتگو ہو. لہٰذا ہر چیز دلیل برہان استدلال کے ساتھ نہیں ہوتی. ہاں، محبت کی بنیاد استدلال ہونا چاہیے. محبت کی بنیاد امیر المومنین کی قل لا اسألکم علیہ اجرا ہونا چاہیے. محبت کی بنیاد قرآن ہے، سنت رسول خدا ہے، اور پھر یہ سلسلہ پورا کا پورا اولاد جناب امیر کے حصے میں آتا ہے. ایک طرف مومن محبت اہل بیت کو پاتا ہے کس طرح سے؟ دو پروں کے ذریعے. ایک ہے دلیل اور استدلال. کہاں قرآن میں آیا ہے فلاں 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 آیت، کہاں حدیث میں آیا ہے، سیاہ ستہ بھری پڑی ہے، کتب اربع بھری پڑی ہے، امام بخاری سے لے کر نسائی سے لے کر اور تمام کے تمام ائمہ اربعہ جو فقہ کے ہیں، چاہے امام الحنابلہ ہوں، چاہے امام احناف ہوں، چاہے امام شوافی ہوں، ان کی کتابوں کو دیکھیے. آ کر آپ سیاہ ستہ کو، کتب اربعہ کو دیکھیے، تفاسیر کو دیکھیے. سنی شیعہ، آپ کو جس بات پر تمام سنی شیعہ تفاسیر متفق ملیں گی، رسول کی رسالت، خدا کی وحدانیت، قبر، قیامت، حساب کتاب اور محبت اہل بیت. لہٰذا یہ ہے دلیل. لیکن اس دلیل کو کس طرح سے تبدیل کیا جائے، ٹرانسفارم کیا جائے، چینج کیا جائے محبت میں، یہاں سے کام شروع ہوتا ہے جذبات کا اور احساس کا. طویل گفتگو ہے، اس کو یہیں پہ ختم کر کے. لہٰذا یہ اشارہ میں نے اس لیے کیا کہ بہت ساری باتیں یہاں پر، اور جو حضرات اس پر گفتگو سننا چاہیں، کرنا چاہیں، ان کے لیے ایک اشارہ ہے کہ گفتگو کا یہ ایک پہلو بھی ہے، گفتگو کی یہ ایک بعد بھی ہے. لہٰذا اگر آپ دلیل استدلال کے ذریعے ساتویں امام کو امام نہیں مانتے، یا احساسات کے ذریعے، اب میں لاکھ واقعہ سناؤں کہ مینا میں امام گئے، ساتویں امام 2 رکعت نماز پڑھی، مردہ گائے کو ٹھوکر ماری، وہ زندہ ہو گئی. لاکھ میں آپ کے سامنے واقعہ پڑھوں گے، شیر کو اشارہ کیا اور وہ نکل کر آیا، وہ کام کیا، دوبارہ جا کر دیوار پر شیر کی صورت میں جم گیا. لاکھ میں آپ کے سامنے وہ معجزہ پڑھوں کہ شقیق بلخی نے کہا کہ نوجوان کون ہے، اس کو میں نصیحت کروں. امام نے کنویں سے پانی نکالا، کہا بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کہا کہ ہاں، مٹھی بھر مٹی اٹھائی، ڈول میں ڈالی، پانی گھلائی، کہا پی لو. کہا خدا کی قسم کئی دن تک نہ بھوک لگی نہ پیاس. یہ آپ کے لیے ایک بے بنیاد داستان ہے اگر آپ کتاب کے مصنف کو نہ مانیں، اور اگر آپ اس عنوان سے نہ مانیں کہ امامت کو اور رسالت کو اور نبوت کو خدا معجزے عطا کرتا ہے، اور یہ اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے معجزوں کا اظہار کرتے ہیں جب ان کا جی چاہے، جب مشیت الہی تقاضا کرے. اس بات کو خوب اچھی طرح سے سمجھیے کہ معجزات کس طرح کے ہوتے ہیں. تو ہر چیز کو امام معصوم سے جو چیز جڑی ہوئی ہے اس کے بیان کرنے کا ایک مقام ہے، اس کے بیان کرنے کی ایک جگہ ہے. کس موقع پر معجزے کی مدد سے گفتگو کی جائے، کس موقع پر آیات اور روایات کے ذریعے گفتگو کی جائے، کس موقع پر یہ کہا جائے کہ امام موسیٰ کاظم کی منت مانیے، نظر مانیے کہ 7 یا 77 یا 777 موسوی سادات کو اتنے پیسے دیں گے. تو یہ ایک الگ چیز ہے پھر، جو نظر میں بتا چکا ہوں اور آپ سب کے علم میں ہے وہ. لہٰذا جو میں نے آیت آپ کے سامنے 51ویں آیت پڑھی کہ جہاں پہ خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اپنے قول کو، آیت میں نہیں ہے اپنے قول کو، لیکن واضح ہے کہ خدا اپنے قول کی بات کر رہا ہے. ہماری اور آپ کی اور کسی انسان کی کیا اوقات کہ خدا اس کے بارے میں بات کر کے ہم تمہارا خیال رکھیں گے، ہم تمہاری بات کو جوڑ کے رکھیں گے. یہ بات ہو رہی ہے ایمان والوں کے لیے لعلہم یتذکرون، کہ قول اس طرح سے جڑ کر رہے گا کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں. اور یہ بات آپ کے سامنے ہے کہ چھٹے امام سے پوچھا گیا تو امام نے کیا فرمایا؟ مولا اس کا معنی کیا ہے کہ قول کو جوڑ کر رکھا؟ امام بعد امام، ایک کے بعد ایک امام خدا نے بھیجا. لہذا میں بغیر آپ کا وقت لیے ہوئے اب چلتے ہیں حدیث اللہ کی طرف، کہ جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر، اس حدیث میں 11 کے 11 اماموں کے بارے میں پروردگار عالم نے گفتگو فرمائی ہے، سوائے جناب امیر کے. کیونکہ اب اس کی کیا وجہ تھی، کیا فلسفہ ہے، مجھے نہیں پتا.
بہرحال یہاں پر اب جناب امام موسیٰ کاظم اس کو سنیے گا غور سے آپ، تاکہ پھر ہم آگے بڑھ سکیں. وَلَأُوتِيَنَّ بَعْدَهُ فِتْنَةٌ عَمْيَاءٌ حَنْدَسٌ. اور موسیٰ کاظم کے زمانے میں، موسیٰ کاظم کے بعد ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ جو اندھا ہوگا، اندھیری رات کی طرح تاریک ہوگا. اندھا اور اندھیری رات کی طرح تاریک. خدا کہہ دیتا اندھیری رات کی طرح ہوگا تو بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فتنۃ عمیاء حندس، ایک ایسا فتنہ کہ جو اندھیرا ہوگا بالکل. اب اگلا جملہ دیکھیے، لأن خیط فرضی لا ينقطع، کیونکہ میرے فرائض اور میری ذمہ داریاں جو میں نے بشر کو دی ہیں ان کا دھاگا کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. کتنی نزدیک ہے، کتنے نزدیک ہیں یہ جملے لقد وصلنا لهم القول سے، کہ ہم نے اپنی بات کو جوڑ کر رکھا. تو خداوند تبارک و تعالیٰ یہاں پر گفتگو فرما رہا ہے لأن خیط فرضی لا ينقطع، جو میرے فرائض ہیں، جو میری چیز فرض ہے، جو میری ذمہ داری ہے. ذمہ داری خدا کی نہیں کہا جا سکتا، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوگی. وحجتی لا تخفى، میری حجت، میری دلیل کبھی چھپی نہیں رہ سکتی. وَإِنَّ أَوْلِيَائِي لَا يَشْقُونَ، اور میرے اولیاء جن کو میں نے امام بنایا ہے وہ کبھی غلط راستے پر نہیں چل سکتے، کبھی شقی نہیں ہو سکتے، کبھی شقاوت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. الا جان لو، ومن جحد واحدا منہم، جس نے ان میں سے ایک کا انکار کیا، جحد نعمتی، اس نے میری نعمت کا انکار کیا، ٹھکرایا. ومن غیر آیۃ من کتابی، جس نے میری کتاب کی ایک آیت کو رد و بدل کیا اس میں، فقط افترا علیہ، اس نے مجھ پر بہتان باندھا. اس کا کیا ربط دکھ رہا ہے آپ کو امام موسیٰ کاظم سے؟ مانا سمجھائیے. اس کا ربط یہ ہے کہ ہدایت کا سلسلہ جڑا ہوا ہے. وصلنا لهم القول، حضرت امام صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم کے بعد امام رضا علیہ السلام ہے. ہدایت یہاں پر ملے گی. اور اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اولیاء، میرے امام کبھی بھی غلط رستے پر نہیں چل سکتے، کبھی بھی گمراہی کی جانب نہیں جا سکتے. اور پھر اس کے بعد اس بات سے کام نہیں چلے گا. امام صادق کے بعد کیا مسئلہ پیش آیا؟ سب سے بڑے فرزند جو تھے آپ کے حضرت اسماعیل ابن جعفر، اور اس کے بعد جو چھوٹے فرزند تھے کون؟ امام موسیٰ کاظم. کچھ لوگ ادھر چلے گئے، کچھ لوگ ادھر چلے گئے. تو اب آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ امامت اپنے آپ کو خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر. یہ بات پروردگار عالم نے پچھلے کسی امام کے بارے میں کیوں نہیں کی؟ کیونکہ امامت اپنے علم کا اظہار کب کر پائی؟ پانچویں اور چھٹے امام حضرت امام باقر اور حضرت امام جعفر صادق کے بعد. یعنی حجت یہاں پر کیوں کہا پروردگار نے حجتی لا تخفا، میری دلیل چھپ نہیں سکتی؟ کیونکہ پانچویں اور چھٹے امام اپنی حجت کو بیان فرما چکے ہیں. سید الشہداء اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، خدا کے دلائل دین کے سامنے آ چکے ہیں. خدا فرمایا حجتی لا تخفا. یہ میرا اپنا ذہن کہہ رہا ہے، روایت کوئی نہیں ہے، لیکن لگتا یہ ہے کیونکہ تمام حدیثوں کو اگر آپ جوڑ کر دیکھیں، پانچویں اور چھٹے امام نے جو اپنے علم کا اظہار کیا اور اپنے جد کے علوم کو ظاہر کیا، عالم غیب کی تمام خبریں جس کی بشر کو ضرورت تھی، اپنے حرام اور واجب اور مکروہ اور مستحب کے سلسلے میں جن عقائد کی ضرورت تھی، وہ تمام کی تمام چیزیں بتائیں. لہٰذا اب یہاں پر کہا جا رہا حجتی لا تخفا، یعنی اب موسیٰ کاظم کا زمانہ ہے. بہانہ بنا کے کسی اور کی طرف مت جانا، کیونکہ پانچواں اور چھٹا نمائندہ واضح کر چکا ہے. اور اس کے بعد یہ بات آپ کے سامنے. اب یہاں سے چلیے، الا ومن جحد واحدا منہم، ان میں سے جو کسی ایک کا انکار کرے گا، فقط جہد نعمتی، اس نے میری نعمت کو ٹھکرا دیا. پروردگار تیری نعمت کا کیا تعلق ان 12 سے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اس ترجمے کی بنیاد پر جو آپ کرتے ہیں، اس ترجمے کی بنیاد پر نہیں جو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہشام کے دربار میں دمشق میں جا کر فرمایا تھا. وہ بڑا عجیب ترجمہ ہے. اس تفسیر کے مطابق جو امام نے بیان فرمائی، وہاں پر امام نے فرمایا اتممت علیکم نعمتی سے مراد ہم پر خدا نے نعمت کو تمام کیا. لیکن اس کی تفسیر میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ خدا نے جب آئمہ پر اپنی نعمت کو تمام کیا اور آپ آئمہ سے متصل ہو گئے، لہٰذا وہ نعمت آپ کے قلب میں آ گئی، تو اس عنوان سے آپ پر بھی نعمت کو تمام کیا. اب یہاں پر من غیر آیت من کتابی، یہ 12 کے 12 14 کے 14 گویا قرآن ناطق ہیں، گویا نہیں حقیقتاً. من غیر آیت من کتابی، جو ان میں سے ایک آیت کو بھی متغیر کرے گا، جگہ کو تبدیل کرے گا، ہٹا کر کچھ اور لکھے گا، یا ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان کو اپنا ناقص کرے گا، فقد افترا علیہ، اس نے مجھ پر بہتان باندھا. یہ تو یہاں سے بات تھی اس آیت کے ساتھ 7ویں امام کے سلسلے میں.
ایک اور چیز وہ جو ہے، جو ایک تو ائمہ کے معجزات ہیں، مردہ کو زندہ کیا، مٹی اٹھائی سونا بنا دیا، شفا دے دی کسی کو. اچھا میں آپ کے سامنے کہہ سکوں کہ یہ جو ہے نا باتیں، وہ امیر المومنین دروازہ خیبر اکھاڑ دیا، آپ خوش ہوتے ہیں، ہونا چاہیے، ہم بھی خوش ہوتے ہیں، خوشی کی بات ہے، لیکن یہ کچھ ہے نہیں جناب امیر کے لیے. مطلب یہ دنیا اس لائق ہے ہی نہیں کہ جناب امیر کے کلمات کو دکھا سکے اور کمالات کو. کیا یہ دنیا اس قابل ہے کہ خدا کی قدرت کو دکھا سکے؟ نہیں، خدا کی قدرت کو حتی جنت و جہنم بھی کما حقو نہیں دکھا سکتے. اس بات پہ توجہ کیجئے گا. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں معجزات جو ائمہ نے دکھائے، 7ویں امام 8ویں امام نے، یہ بات اس لیے کہ ہمارا آپ کا دین بچا رہے اور ہم مضبوطی کے ساتھ اس عقیدے پر جڑے رہیں. لیکن جو ایک عجیب بات ہے وہ یہ کہ معمولاً عبادت کرنے والے شخص کی توجہ عبادت کی طرف ہوتی ہے. نماز کیسے پڑھوں، روزہ کیسے رکھوں، یہ تمام ہونی چاہیے. عبادت صحیح کیسے ہوگی، عبادت غلط نہ ہو جائے. اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ عبادت کی بنیاد کیا ہے، ہو گیا عبادت کی بنیاد خدا کا حکم ہے. عبادت کی روح کیا ہے، وہ کیا خدا کے لیے کی جائے. اس سے پوچھا جائے کہ اچھا اس کی بنیاد اور روح کو کیسے حاصل کیا جائے، تو اب یہاں پر آپ بھی سٹ پٹا جائیں گے، میں بھی سٹ پٹا جاؤں گا. نہ آپ صحیح جواب دے سکتے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں سے ہر شخص شاید اپنا ایک الگ جواب دے، میں ایک الگ جواب دوں. لیکن جب ایک ایسا تھاٹ پروسیس ہم کو ملے، ایک ایسا نظام فکر ملے کہ جہاں پر بات کرنے والا اگر 6 ارب انسان موجود ہیں تو 6 کے 6 ارب انسانوں کی روح میں بیٹھ کر اگر گفتگو کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو روحوں کی بلندی اور پستی کا علم ہے. لگتا ہے کہ بشر کو، انسان کو خدا نے اس کے سامنے بنایا ہے، اور اگر سامنے نہ بھی بنایا ہو تو بشر کی، انسان کی روح کا پورا علم اس کو دیا ہے. اگر امام موسیٰ کاظم 32 مرتبہ سے زیادہ، اور ایک نقل کے مطابق اب یہ مختلف چیزیں، یا ہشام کون ہے؟ ہشام ابن حکم امام 6 امام کا صحابی ہے. اور ہشام وما ادراک من ہشام کون ہے اور کیا جو عزت کرتے تھے امام صادق علیہ السلام ہشام ابن حکم کی، وہ معمولی چیز نہیں ہے. ایک دفعہ داخل ہوئے تو امام نے بٹھایا اور اس کے بعد اپنے برابر میں بلایا اور بٹھایا. اور اسی طرح امام باقر علیہ السلام نے، اولاد عقیل بیٹھی تھی، بنو ہاشم بیٹھے تھے، ایک شخص کو بلا کر اپنے برابر میں بٹھایا تو بعض کے تیوریوں پر بل آ گئے، یہ کیا نوجوان سا بچہ، یہ دوسرا واقعہ ہے. تو امام نے فرمایا اس نے جس طرح سے ہماری مدد کرتا ہے نا، ہمارے دلائل بتا کر لوگوں کو، دیکھیں ایک تو یہ کہ دھوکہ اور جھوٹ اور فریب کے ذریعے حق کو حق کے ذریعے جس طرح سے واضح کرتا ہے، اس وجہ سے میں نے تم سب سے آگے لا کر اس کو اپنے برابر میں بٹھایا. تو معجزہ وہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہشام کو 32 دفعہ تقریباً یا ہشام یا ہشام یا ہشام کہہ کر نصیحت فرمائی ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ بتائیے کہ 32 جو نصیحتیں کس موضوع پر ہوں گی، آپ مختلف جواب دیں گے. 32 کی 32 نصیحتیں 32 عقل کے بارے میں ہیں. وہ شخص کہ جو عبادتیں سکھانے آیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، تقدس کی بلند ترین مرحلے پر ہے، وہ عقل کے ذریعے گفتگو کر رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب سے رسول خدا کی رسالت اور جب سے قرآن آیا، آپ کو عقل پر جس طرح سے تاکید ملے گی، کسی اور پر اس طرح سے تاکید نہیں ملے گی. یہ گھرانہ جب گفتگو کرتا ہے تو ایک طرح سے گفتگو کرتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ مستقل علم واحد جس جگہ سے یہ گھرانہ علم کی پیاس کو بجھاتا ہے اپنی، وہ ایک ہی مقام ہے. 6 امام کو دیکھ لیجئے، 5ویں امام کو دیکھ لیجئے، 4تھے امام کو دیکھ لیجئے، 8ویں امام کو دیکھ لیجئے، اور یہ امام موسیٰ کاظم عقل کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں. 6 امام عقل کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب تک تم اپنی عقل کو درست نہیں کرو گے، عمل کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے. یہ عقل ہے جو کہتی ہے کہ اگر سامنے حسین کا لشکر ہے، اب پوچھو مت کہ کوفے میں میرے بیوی بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، بس کوئی جتن کرو کہ لشکر یزید کو چھوڑ کر ادھر مل جاؤ، اور کوشش کرو کہ تمہارا غلام بھائی بیٹا بھی آ جائے، کربلا کے واقعے کے پہلے شہید بنو. یہ عقل، ایک عقل میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ایک عقل وہ ہے جو حر کو مجبور کر سکتی تھی کہ حر گھوڑے پہ بیٹھے اپنے بیٹے سے، بھائی سے، غلام سے کہیں کہ میاں دیکھو یہ حرام ہے اور رسول کے بیٹے کے خون سے ہاتھ مت رنگو، چپکے سے بیٹھو گھوڑے پہ اور ایڑ لگاتے ہوئے چلے جائیں، کون ہمارے پیچھے آئے گا، اور سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ ہم کہاں گئے، کوفے جائیں گے، 20 بچوں کو لے کر کسی دور دراز کے مقام پر چلے جائیں گے، عبادت کرتے رہیں گے. عاقل عبادت اور فجور کے درمیان عبادت کا انتخاب نہیں کرتا. عاقل گناہ اور ثواب کے درمیان ثواب کا انتخاب نہیں کرتا.
عاقل اعلیٰ ترین ثواب کا انتخاب کرتا ہے پس ثواب کو چھوڑ کر. یہ ہے عقل امامت کی. جان بچ جاتی لیکن قیامت تک کے لیے مومنین جا کر یہ نہ کہتے السلام علیکہ یا انصار دین اللہ. جان بچ جاتی لیکن سر پر رومال فاطمہ نہیں آ پاتا. جان بچ جاتی لیکن جب قبر کھلتی تو خون بھل بھل نہیں بہتا. 400-500 برس کے بعد جسم تر و تازہ نہیں رہتا. اس سے بڑھ کر کیا تمام کے تمام مراجع، فقہا، مجتہدین، شیخ طوسی، علامہ ہلدی سے لے کر آج کے جائیے حر کی قبر پہ. کون ہے حر؟ جناب سید کی اولاد سے؟ نہیں. بہت بڑے فقیہ تھے؟ نہیں. محدث تھے، مفسر تھے، کتاب لکھی، کیا کیا؟ نہیں. 2 گھنٹے کا نہیں، 1 گھنٹے کا نہیں، 15 منٹ کا واقعہ ہے پورا. یہ 15 منٹ کے واقعے نے عقل اگر اپنے آپ کو سیراب کرے امام موسیٰ کاظم کے فرامین کی روشنی میں، امیر المومنین کے فرامین کی روشنی میں، تو پھر وہ بہترین اطاعت کو انجام دیتی ہے. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ امام موسیٰ کاظم نے انہی 32 نصیحتوں میں سے ایک نصیحت میں کہا ہے بالعقل تعتقد، عقل کے ذریعے تم اپنے علم کو مضبوط کرتے ہو. اگر عقل نہ ہو تمہارا علم کسی کام کا نہیں ہے. اور عقل کے ذریعے انسان اطاعت کرتا ہے، عقل کے ذریعے انسان اچھی چیزوں کا چناؤ کرتا ہے. 32 ہیں، ظاہر سی بات ہے میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں ان بچوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام نے ایک ٹھوکر ماری، گائے کو زندہ کر دیا، ہاتھ لگایا، انگور کی بیل سبز ہو گئی، فلاں کام کیا، سونا نکل آیا. سرکار یہ امامت کا وہ پہلو ہے جو معجزاتی ہے. یہ امامت کا وہ پہلو ہے جو ڈیوائن ایسپیکٹ ہے، جو بتاتا ہے کہ ہم کو حق حاصل ہے کہ ہم کائنات کے قوانین کو توڑ کر، انٹروین کر کے، انٹرفیرنس کے ذریعے دخل دے کر کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں میں تبدیل کر سکتے ہیں. اب یہ واقعہ، لیکن وہ چیز کہ ہم عقل کے بارے میں جب گفتگو کریں گے سنو، روح کے بارے میں گفتگو کریں سنو، معاشرے کے بارے میں گفتگو کریں سنو، ہم تمہیں تمہاری زندگی کو بہتر بنائیں اطاعت خدا کی روشنی میں سنو، تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ انسانی سطح پر آ کر، ہیومن لیول پر آ کر امام کی گفتگو کو سمجھیے. نہ وہ مرحلہ اس مرحلے پر آ سکتا ہے، نہ یہ مرحلہ وہاں پر جا سکتا ہے. وہ مرحلہ آپ کو نہیں بتاتا کہ امام نے عقل پر کس طرح گفتگو کی ہوگی. عقل پر جب گفتگو فرمانے ساتھ میں امام، تو یہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ امام کے پاس کیا کیا معجزات ہیں. جو گھٹنے پہ رکھ کے جو کی روٹی توڑے وہ کہاں سے در خیبر اکھاڑے گا. یہ دونوں بالکل الگ پیرالل چلتی ہیں چیزیں، اور دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق اس معنوں میں نہیں ہے کہ آپ ایک پہلو کو دیکھ کر دوسرے پہلو کو نہیں سمجھ سکتے. درود بھیجیے ساتویں امام کی بارگاہ میں بلند آواز سے. نہیں مت چلنا. محمد و آل محمد صلوات. 128 ہجری میں ولادت ہوئی 128 اور شہادت ہوئی ہے 183. ابھی عجیب بات ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں ہے آپ کے لیے کہ 173 بھی ملتی ہے تاریخ اور 183 بھی شہادت کی. تو ولادت کب بتائی میں نے؟ 128. والد کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. والدہ کون ہے؟ جناب حمیدہ بربریہ. وہ خاتون ہیں کہ جن کے بارے میں چھٹے امام نے فرمایا کہ یہ ہر برائی سے، ہر عیب سے پاک خاتون ہے. ظاہر سی بات ہے جو امام کی ماں بنے گی تو اس کو ایسی طرح سے ہونا چاہیے. 128 ہجری ولادت ہے کس کی؟ امام موسیٰ کاظم کی. امامت کا آغاز کب ہوگا امام موسیٰ کاظم کی؟ جب والد دنیا سے جائیں گے. تو لہذا یہاں سے آپ کو ضرورت پڑے گی کہ امام صادق کی شہادت کب ہوئی. تو وہ کب ہے؟ 148 یعنی 148. 128 سے 148 کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال. یعنی امام موسیٰ کاظم کتنے برس کی عمر میں امام بنے؟ 20 سال کی عمر. شہادت کب ہوئی؟ 183. 148 سے لے کر 183 تک اگر آپ لگائیے تو 35 برس امامت ہے. طویل دورانیے جو امامت کے ہیں وہ امیر المومنین کے ہیں، امام سجاد کے ہیں، امام موسیٰ کاظم کے ہیں، امام جعفر صادق اسی طرح سے، اور امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ وہ دورانیے ہیں. کہ جو بڑے طویل ہیں، 30 سال، 35 سال، 32 سال اور 35 سال امام سجاد علیہ السلام، اور اسی طرح سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تقریباً 33 سال. 128 سے 183، 128 سے 183. ہادی، مہدی اور ہارون کا زمانہ ہے. واقعاً کہ اب کس طرح سے میں تمام چیزوں کو سمیٹ کر بیان کروں. امام موسیٰ کاظم کے زمانے کو دیکھیے. 132 میں
بیعت ہوئی ہے بنو عباس کے خاندان کی 132 میں. امام موسیٰ کاظم کی ولادت کب ہے؟ 128. یعنی امام کتنے برس کے ہیں کہ بنو عباس خلافت پہ پہنچے ہیں؟ 4 سال کے. واقعہ ہم کو اصول کافی میں عجیب ملتا ہے کہ باس کو چھٹے امام نے بتایا کہ دیکھو میرے بعد تمہارا آقا اور مولا یہ ہے. حتیٰ جھولے میں امام موسیٰ کاظم سو رہے ہیں, چلنے کی عمر بھی نہیں ہے. راوی کہتا میں گیا, دخل تو علیہ فرأیتہ, میں نے امام صادق کو دیکھا, جعل یسارہ طویلا, جھولے میں جو بچہ سو رہا ہے لیٹا ہوا ہے اس کے کان میں سرگوشی کر رہے ہیں کافی دیر تک. جب سرگوشی کی فارغ ہوئے تو کہا کہ سلم علی مولاک, آنے والے سے کہا اپنے مولا کو سلام کرو. امامت آپ کی عقل کا امتحان ہے. بچوں کو سلام کروں, میں آپ کا راوی ہوں, شاگرد, اس بچے کو تو کچھ بھی نعوذ باللہ کچھ بھی تمیز نہیں ہے, نماز روزہ. راوی نے کہا میرے امام نے کہا ہے یہ ہے تعبد, اور یہ وہ تعبد نہیں ہے جہاں عقل پیچھے رہ جاتی ہے, یہ وہ تعبد ہے جہاں عقل ساتھ ساتھ آتی ہے. یعنی اگر خداوند تبارک و تعالیٰ اپنی کائنات میں کرشمے دکھا سکتا ہے اتنے معجزے, تو ایک بچہ اور قرآن کے اندر چیزیں موجود ہیں. ولایت اور امامت کو سمجھیے قرآن و حدیث کے ذریعے. بہرحال اس کو یہیں تک رہنے دیجیے. میں گیا, میں نے کہا السلام علیکم مولا. امام موسیٰ کاظم نے جواب دیا. یہ میں ذاتی طور پہ ایک بات کو بتاؤں, مجھے ایسے معجزات بتاتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے, کیونکہ اگر کہیں سے بھی ایک نعوذ باللہ کوئی تمسخر یا کوئی مزاح یا کچھ کر لیا جائے تو ہر چیز کے ساتھ شوخی نہیں کی جا سکتی. بالکل خدا کے ساتھ مذاق کرنا یعنی ولی خدا کے ساتھ مذاق کرنا. اور امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں بد دعائیں دی ہیں, یہ مت سمجھیے کہ مولا تو معاف کرے, ایسی کوئی داستان نہیں آ رہی, کوئی کہانی نہیں ہے ایسی. امام کو پتا ہے کس کو معاف کریں کس کو سزا دیں. امام نے رسول خدا سے لے کر اس کو بد دعائیں دی ہیں جس نے طنز کیا ہے, جس نے زخم زبان لگایا سید الشہداء کو, اور بعض دوسرے مواقع پر. تو لہٰذا اس درگاہ میں, اس بارگاہ میں اوقات کیا ہے بشر کی اصلاً؟ ہو کون تم؟ یہ بچے سے گفتگو مت مانو. امام موسیٰ کاظم کسی کے دروازے پہ کشکول لے کے نہیں کھڑے. تمہیں اپنی نسلوں کی طہارت چاہیے میاں, انسان بن کے جاؤ کاظمین, اور سر جھکاؤ اپنا, جا کر چوکھٹ پہ اپنی جبی سائی کرو. یہ تو بتائیں گے باتیں, ہاں نہیں مانے. وہ نسل ہے جو 22 آدمی دیوانوں کی طرح گیند کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, تصویریں لگا رہی ہے کمرے میں یہ قوم اس کے. اس کو اب یہ کہتی ہے قوم کہ وزڈومیٹک ہوں میں, بہت انٹیلیکٹ میرا بڑا چلا گیا. اس قوم کی بات کرنا میں, اس دور کی جو چیز جس جگہ پر اس کو لے کر کہاں لے کے چلی جاتی ہے آج کی نسل. اس کے بعد اس نسل کی ایگو بڑی جلدی ہرٹ ہو جاتی ہے, اور اس نسل کو یہ نہیں پتا کہ جن چیزوں سے لذت اٹھا رہی ہے وہ اس سے پچھلی والی نسل نے انوینٹ کر کے اس کو دی ہیں. یہ نہیں سمجھ رہی, یہ نہیں سمجھ رہی کہ جس انٹیلیکٹ اور وزڈم کے مرحلے پر یہ جنریشن ہے, یہ اپنے آبا و اجداد کے کندھوں پہ کھڑو کے اس کا قد بڑا ہوا ہے. یہ نہیں سمجھ رہی بات کو. جس طرح سے زمانے کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر اہل بیت کے اخلاق اور کردار کو نکال لیجئے تو کئی 100 یونیورسٹیز چاہیے. یہ میں شاید جوش عقیدت میں کہہ رہا ہوں, کس میں, کہ آپ کو پتہ لگے کہ بشریت آخر ہے کہاں پر. بشریت نے کن, بہرحال یہ سوشل سائنٹسٹ حضرات جا کر بحث کریں, اس پر میں نہیں کر سکتا. تو یہ بات آپ سمجھیے, یہ میں نے کہا ڈر لگتا ہے مجھے. بہرحال تو امام کو سلام کیا اور امام نے جواب دیا. کہا کہ امام نے موسیٰ کاظم جھولے سے کہہ رہے ہیں تمہارے یہاں ولادت ہوئی ہے اور تم نے اس کا نام یہ رکھا ہے, یہ نام بدلو, یہ نام اچھا نہیں ہے. اس میں کیا, اس میں یہ کہ امام موسیٰ کاظم جھولے سے فرمانا چاہ رہے ہیں, گھبرا گئے کیا؟ 2-3 مہینے کے بچے سے تم, میرے بابا نے کہا کہ سلام کرو. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہارے گھر میں ولادت ہوئی ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ نام کیا رکھا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ رسول خدا کتنا اس نام کو پسند فرماتے تھے, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں گفتگو کر سکوں. تو سرکار اگر 35-40 برس کی عمر میں امام موسیٰ کاظم قالین پہ اشارہ کریں اور شیر زندہ ہو کے آ جائے, دوبارہ مردہ ہو کے چلا جائے, تو آپ کو حیرت کیا ہے؟ وہ دیکھیے انسان, جناب موسیٰ کا قصہ بھول گیا کیا؟ وہ تو نبی تھے. سرکار مجھے اس سے غرض نہیں کہ کون نبی تھا کون امام تھا, مجھے غرض اس سے کہ خدا کی قدرت اپنا جلوہ جب دکھاتی ہے کس طرح دکھاتی ہے. اچھا وہ نبی تھے, مکے میں واقعہ ہوا تھا نا کچھ 1000 برس پہلے کہ 6 مہینے کے بچے نے ایڑیاں رگڑی, 100-200 مزدور کدالے لے کر بھی اگر مکے میں کنویں کھودتے وہاں پانی نہیں نکلتا. اس پر حیرت کیوں نہیں ہوئی آپ کو؟ وہ نبی تھے, ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے,
اچھا اگر کوئی یہ کہ اب آپ نے بڑی توجہ سے سنا، اب آپ کا یہ حق ہے کہ میں وہ بات بتا دوں جو میں نہیں بتاتا. آپ نے توجہ سے سنا. سرکار قبیلہ جرہم رہتا تھا مکے کے پاس، پانی نہیں تھا. جب انہوں نے دیکھا پرندے آ رہے ہیں کہاں پہ، مکے کے پاس خانہ کعبہ، تو وہ آئے اور سلام ہو ان کافروں پر اور لعنت ہو ایسے مسلمانوں پر، خدا منہ کے بل جہنم کے آخری درے میں گرائے. کہا کہ بی بی اجازت ہے، پانی آپ کا ہے، ہم یہاں رہ لیں. وہ فرات کے کنارے پہ تم نے پانی بند کر دیا آل رسول پر. اور یہ کافر اکیلی عورت بیابان میں، ارے مشکل کستے باندھتے قتل کرتے بچے کو بھی، اور پانی تمہارا ہوتا، تمام زندگی کی لذتیں لوٹو. کہا اجازت ہے. بی بی نے اجازت دی. نہیں وہ تو ابراہیم تھے، ابراہیم کو پتا تھا کہ پانی کا کنواں نکلے گا. سرکار اگر کنواں کا پتہ ہوتا تو آیت کی، قرآن کی آیت پر یہ ربنا انی ترکت من ذریتی بواد غیر ذی ذی زرع، ربنا پروردگار اپنے بھی بچوں کو اکیلے بے آسرا چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے حکم پر. اگر پتہ ہوتا کہ پانی نکل آئے گا تو اس طرح سے ابراہیم کا دل پگھل نہیں رہا ہوتا. اور اگر پتہ ہوتا کہ پانی نکل آئے گا، کھیتی بھی ہو جائے گی، درخت بھی اگ جائیں گے، سب محلے والے پڑوسی یہاں پر آ جائیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام کا امتحان نہیں ہوتا. امتحان ہوتا ہی وہاں پر ہے کہ آپ تعبد اور بندگی کی بنیاد پر وہ کام کریں. لہٰذا اس بات کو سمجھ لیجیے، 6 مہینے کا بچہ پیغمبر نہیں ہے سرکار، یہ آل رسول ہیں، یہ فاطمہ زہرا کی اولاد ہیں. لہٰذا گفتگو کی، یعنی یہ بتایا. کس طرح سے بتایا؟ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بٹوین دا لائنز. یہ حدیث میں نہیں ہے کہ مجھے یہ بھی پتا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے. بھائی جب ایک انسان بتا رہا ہے کہ تم اپنے گھر میں فلاں کام فلاں وقت کر کے آئے ہو فلاں شخص کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ میں تھا تو یہاں پر، لیکن میں یہاں سے بیٹھ کر آپ کے تمام اعمال کو اور افعال کو دیکھ رہا تھا. تو یہ وہ مرحلہ ہے. لہٰذا اور دوسری بات، ایک اور چیز، اتنی شدید حالات تھے امام موسیٰ کاظم کی امامت کے. 20 سال کا نوجوان امام بنا ہے. باپ کے شاگرد کون ہیں؟ ایک سے بڑھ کر ایک فقہا علماء. بعض کو پتا ہے، بعض کو نہیں پتا. بعض راوی کہتے ہیں کہ ہم پریشان تھے، کریں تو کیا کریں. امام کون ہے؟ بہرحال ہوتے 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 امام موسیٰ کاظم کے پاس گئے، اور وہاں پر جو گفتگو ہے وہ گفتگو بتا رہی کہ واقعاً امام موسیٰ کاظم کی ہے. اب راوی پریشان ہے کہ پوچھوں تو کیسے پوچھوں جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم سے، اور امام موسیٰ کاظم کو حکم نہیں ہے کہ اس طرح سے گفتگو کرو. وہاں سے ہے حکم کہ گفتگو کو روکو. شاگرد پر واجب ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے. ادھر سے بھی مشکل گفتگو کی، ادھر سے بھی مشکل. یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ چھٹے امام نے کس طرح سے اپنے شاگردوں کو گفتگو کا طریقہ سکھایا تھا، کس طرح سے اپنے شاگردوں کو فقاہت سکھائی تھی، کس طرح سے اپنے شاگردوں کو علم سکھایا تھا. شاگرد کہتا ہے، سلام کرتا ہے، اس کے بعد جا کے کہتا ہے کہ حل لک امام، کیا آپ کا کوئی امام ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ ہدایت چاہتے ہو تو یہاں سے آؤ. تو کہا امام وقت آپ ہیں؟ امام نے کہا میں نے یہ کب کہا کہ میں امام ہوں؟ میں نے کہا ہدایت چاہتے ہو تو یہاں ہو. میں اپنے الفاظ میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں. اب راوی کہہ رہا کس طرح سے پوچھوں؟ راوی کہنے کا حل علیہ کا امام، آپ امام نہیں ہیں، یہ بتائیے آپ پر کوئی امام ہے؟ کہا کہ نہیں. توجہ فرمائی آپ نے. سرکار میں کیا بتاؤں، بڑا ظلم ہوا آل رسول کے ساتھ، اور آل رسول کے کلمات اور جملوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. کہاں کوئی سمجھا آل رسول کی عظمت پتہ لگے گی قبر کی پہلی رات تنگ و تاریک کوٹری میں، پل صراط پر میزان. یہ دنیا اس لائق ہے کہ آل رسول کو پتہ لگ سکے؟ یہ دنیا کی ہوا نے، دنیا اس دنیا دنیا کی اس سے زیادہ کہ غلاظت نہیں ہے کہ کون بیٹھا ہے بلند مقام پر، تشت میں سر کس کا رکھا ہوا ہے. اس دنیا کی اوقات ہے کوئی کہ یہ آل رسول کے جلوے کو دکھا سکے؟ آل رسول کا جلوہ دکھے گا مالک یوم الدین پر، کہ جب خدا ہوگا، خدا کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہوگی. لہٰذا آپ یہ بات دیکھیے کہ امام موسیٰ کاظم. دوسرے شاگرد کی طرف چلیے، ابو حمزہ صومالی ثابت ابن دینار. یہ کون ہے؟ امام سجاد کا شاگرد ہے، امام باقر کا ہے، امام جعفر صادق کا ہے. 3 اماموں کا شاگرد ہے، بالمشافہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. چوتھا کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم. امام موسیٰ کاظم کو نہیں دیکھ سکے، یہ کوفے میں تھے. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخصیت ہیں، وہ کچھ درس دے رہے ہیں کوفے کی پشت پہ. لگتا ہے کہ روضہ امین المومنین کا تھا، جو اشاروں سے لگتا ہے. کیا میں آیا، جیسی وارد ہوا تو مجھے دیکھ کر اسی بوڑھے شخص نے کہا، جو شیخ لگ رہا تھا، جو ایک عالم یا جو بھی کہا کہ من این جئت، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مدینے سے. کہا مل خبر، مدینے کی خبریں. کہا مات جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد مر گیا. کہا کہ اس کے بعد کون امام ہے؟ کہا کہ مجھے نہیں پتا. کہا کہ وصیت کس کو کی ہے؟ نہ یہ ایجادات اس دور کی، اس کے باوجود 1200 کلومیٹر دور بیٹھ کر
چھٹے امام کس طرح صلی اللہ علیہ کے جعفر ابن محمد، یعنی واقعاً کس طرح سے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے فاطمہ زہرا کے بیٹوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں اور بیٹیوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو اذیتوں اور آزار میں ڈالا. یہ جو گفتگو امام موسیٰ کاظم کی، یہ تو مصائب کا قطرہ ہے سرکار. جو سیدانیوں پر ظلم ہوئے نا تاریخ میں، جب انسان پڑھتا جا کر تو کہتا ہے یہ تو ممبر سے گفتگو کرے تو کیسے کرے، جگر پھٹ جائے، حلق میں آ جائے، موت آ جائے انسان کو، اس سے بیشتر کہ اس گفتگو کو کرے کہ کس طرح سے تکلیفیں اذیتیں. مرد ہیں، امام وقت ہیں، جھیل سکتے ہیں ہر چیز کو، لیکن جس طرح سیدانیوں پر جو اذیتیں ہوئی، جو سیدانیوں نے، رسول خدا کی بہوؤں نے، بیٹیوں نے جو اذیتیں کے حالات دیکھے ہیں، اس کو انسان ممبر سے بیان کرنے کے لائق بھی نہیں ہوا. تو بہرحال راوی آیا، کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مدینے سے. کہا کہ مر گیا جعفر ابن محمد کو موت آ گئی، انتقال ہو چکا ہے. کہا کہ امام کون ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا. کہا کہ وصیت کس سے کی ہے؟ کہا 5 آدمیوں کو وصیت کی ہے. ایک تو اپنی زوجہ حمیدہ بربریہ، دوسرے مدینہ کا گورنر سلیمان، تیسرا اپنے بیٹے عبداللہ، چوتھا اپنا جو بیٹا ہے دوسرا موسیٰ کاظم، یعنی ہمارے اور آپ کے ساتھ امام، اور 5ویں بادشاہ وقت منصور دوانقی. کہا میں سمجھ گیا امام کون ہے. کہا کیسے سمجھے؟ کہا کہ عورت امام بن نہیں سکتی، امامت ہوگی فاطمہ زہرا کی نسل سے، لہٰذا بادشاہ اور مدینہ کا گورنر امام ہو نہیں سکتے. امام کے بدن میں آہا لیس الامام ذی آہا، یعنی امام کے بدن میں کوئی عیب نہیں ہے. جو دوسرا بیٹا عبداللہ ابن جعفر صادق ہے، اس کے بدن میں ایک عیب ہے، پیروں میں ان کی ایک تکلیف تھی، تو وہ اس وجہ سے وہ امام نہیں ہو سکتا. یہ چاروں ایک طرف چلے گئے، بچا کون؟ 20 برس کا نوجوان حضرت موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. ایک دفعہ اور درود بھیجے محمد آل محمد. راوی کہتا میں گیا امام کے پاس، چھٹے امام کے پاس. میں نے کہا یا ابن رسول اللہ آپ کے بعد کون امام ہے؟ اب خود ہر جملہ تشریح چاہتا ہے سرکار. امام نے کہا میرے بعد جو امام ہے میرا بیٹا موسیٰ ہے. کہا کیسے یا ابن رسول اللہ، کیا اس کی دلیل، علامت کیا ہے؟ شاید راوی کے دل میں سوال ہو. فرمایا کہ قد لبس الدر وهو ساوى علیہ، اس نے ہماری زرہ پہنی تھی اور اس کے ناپ کے مطابق تھی. آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ رسول خدا کا لباس ائمہ کے پاس ہے، اور ان کے 10 بیٹے ہوں، 15 بیٹے ہوں، 20 بیٹے ہوں، یہ رسول خدا کا وہ لباس دیتے ہیں جس کے بدن پر پورا اترے. اس کا مطلب ہے وہ امام وقت ہے. اب آپ کے ذہن میں کئی سوال آ رہے ہوں گے، ان سوالات کے جواب دینے کا یہاں وقت نہیں ہے، لیکن جوابات اس کے ہیں کہ مولانا جب پتہ تھا تو یہ سب اتنے جھمیلے اور بکھیڑے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ کیا باتیں کریں گے؟ اس کو، اس امام وقت کو زرہ پہنائی جائے یا لبادہ دجداشہ پہنایا جائے، یہ ایک الگ فلسفہ ہے، اس طرف مت جانے دیجیے. سرکار جب پتہ تھا کون ہے امام تو انگوٹھی دلوانے کی ضرورت کیا تھی؟ لا فتح الا علی کی ضرورت کیا تھی؟ شب ہجرت بٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ سرکار در خیبر توڑوانے کی ضرورت کیا تھی؟ یحبہ اللہ ورسولہ لاعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرارا کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک دفعہ کہہ دیا بس چھٹی کیجیے یا رسول اللہ. لیکن ہر طرح سے دلائل، کیونکہ افراد کا شعور، ذہن کی سطح، انٹلیکٹ کا لیول مختلف ہے، ہر ایک انٹلیکٹ لیول کے ساتھ امام کو امام کی امامت کو ثابت کروانا ہے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر. لہٰذا فرمایا کہ رسول خدا کا لباس پہنا تھا اور میرے بیٹے موسیٰ کاظم کے بدن پر پورے مکمل طریقے سے اتری. دوسرا، اس پر میں تھوڑی سی مزید گفتگو کروں گا 2-4 منٹ اور. وہ یہ کہ راوی جاتا ہے، کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، امام صادق علیہ السلام کی خدمت پہنچا، سلام کیا. کہا کہ آپ کے بعد کون ہے امام؟ کہا کہ میرے بعد امام وہ ہے من لا یلہو ولا یلعب، کہ جو لہو و لعب نہیں کرتا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ امام کی شرط ایسی ہے جو آپ کو بتانی چاہیے؟ آپ سب کو پتہ ہے، بچوں کو پتہ ہے، جو بچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے، خدا ان کو سلامت رکھے اور تا دیر زندہ رکھے اور عزاداری کرتے رہیں اور امام کی محبت اور ولایت عطا ہو. کہ نہ صرف یہ جو بچے بیٹھے ہیں، جتنے بچے بھی مجلس میں جہاں جہاں میری نظر سے چھپے بھی بیٹھے ہیں اگر، تو ان کے لیے بھی یہی دعا ہے. تو امام فرمایا میرا وارث وہ ہے، چھٹے امام فرما رہے ہیں میرے بعد وہ آئے گا لا یلہو ولا یلعب، جو لہو لعب میں نہیں پڑے گا. راوی کہتا ہے ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ موسیٰ کاظم آئے، وہو ابن السنین، 4 5 7 6 برس کی عمر تھی موسیٰ کاظم کی، اور بکری کو لے کر آئے ہیں اور بکری سے کہہ رہے ہیں اسجدی لربک، اسجدی لربک، اپنے رب کا سجدہ کرو، اپنے رب کا سجدہ کرو. خوب توجہ کیجیے گا، یہ کھیل نہیں ہے تو اور کیا ہے. بکری سے ایک بچہ کہے کہ سجدہ کرو اپنے رب کا. خوب توجہ کیجیے گا. امام نے جملہ کہا اور جیسے ہی دیکھا امام موسیٰ کاظم آئے اور بکری سے یہ کہہ رہے ہیں، آگے بڑھے. وسمہ الی صدرہ، چھٹے امام نے 7ویں امام کو جو 5 6 برس کے کلیجے سے لگایا اور کہا کہ
بے ابی انت و امی من لا یلہو ولا یلعب، میرے باپ باپ اس پر قربان جائیں، نہ جو کھیل میں پڑتا ہے، نہ جو لہو لعب میں پڑتا ہے، نہ لغویات میں پڑتا ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ کہ اگر ہماری حدیث کے مطابق تم یہ سمجھو کہ یہ تو کھیل تماشا کر رہا ہے، جب امام نے کہا کہ کھیل تماشا نہیں کرے گا ہمارا وارث، اور تم یہ سمجھ لو کہ جو بکری سے کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو، تمہارے ذہن میں یہ آیا نا کہ یہ کیا کھیل ہے، تو امام نے فوراً کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا اگرچہ تم یہ سمجھو کہ یہ کھیل ہے لیکن یہ کھیل نہیں ہے، یہ تمہارا امتحان ہے۔ کہ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ، جس کو خوب توجہ کیجیے گا، جس کو تم کھیل سمجھ رہے ہو، یہ کھیل نہیں ہے، یعنی آپ نے توجہ کی کہ امامت کہہ رہی ہے کہ ہمارے وارثوں کو ہماری نصیحتوں کے مطابق سمجھو۔ اگر تمہارے ذہن میں کہیں گوشے میں یہ خیال آئے کہ یہ کھیل ہے تو یہ کھیل نہیں ہے۔ اب میں یہاں پر علمی حوالے سے بات کروں کہ یا موضوعاً کسی چیز کو سلب کیا جاتا ہے یا حکماً۔ پانی رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے گلاس میں، آپ کہیں ابن رسول اللہ مجھے وضو کرنا ہے، امام کہیں پانی نہیں ہے، مولا تو میں دیکھ رہا ہوں پانی ہے، یہاں پہ پانی کا حکم امام نے سلب کیا، اب آپ کو امام سے بحث کرنے کا حق نہیں ہے کہ یہ پانی نہیں ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ کہ موضوعاً سلب کیا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی تم جسے سمجھ رہے ہو پانی، یہ پانی نہیں ہے، یہ مٹی کا تیل ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ یہاں پر امام نے موضوعاً سلب کیا ہے، یعنی دیکھو ایسا نہیں ہے کہ یہ کھیل نہ ہو، یہ کھیل ہے، لیکن ہمارا بیٹا کہہ رہا ہے تو کھیل مت کہو اس کو، دیکھو ورنہ امامت خطرے میں پڑ جائے گی۔ فرمایا نہیں، یہ کھیل ہے ہی نہیں، یہ ہم ایک چیز تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں اس واقعے کے ذریعے کہ ابھی ہم نے تم سے کہا کہ پاک ہے اس کی ذات کہ جو اپنے وارث کو اس طرح سے خلق کرتا ہے کہ جو کھیل تماشوں میں نہیں پڑتا۔ اس جملے کے فوراً بعد امام موسیٰ کاظم آئے، ایک کھیل کرتے ہوئے آئے تمہاری عقل کے مطابق، ہم کہہ رہے ہیں اس کو کھیل مت سمجھو، اس میں ایک حکمت پوشیدہ ہے۔ لہٰذا خوب توجہ کیا آپ نے، مجھے نہیں پتا یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، لیکن یہ بات اس کو سمجھیے اس طرح سے کہ ہم امام کے بارے میں بہت سی باتیں سمجھیں، امام کے فرمان کی روشنی میں اس بات کو دیکھیے۔ لہٰذا درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہٰذا اور امام کے زمانے میں جو حالات اور واقعات پیش آئے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا جو زمانہ ہے، عباسی دور کو سمجھیے آپ، پہلا دور ہے ازدہار اور تلالو، یعنی فلرشنگ، گرو کر رہی تھی اور گلو کر رہی تھی۔ کون؟ عباسی سلطنت بہت بلندی پر جا رہی تھی۔ خود ہی ایک الگ موضوع ہے کہ واقعاً بغداد مرکز تھا علم و ادب کا، فن کا، لیکن کس طرح سے آل رسول کے ساتھ کیا کیا جا رہا تھا یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ پھر دوسرا دور کیا آتا ہے کہ جس میں عربیوں کے علاوہ اور لوگ آئے اور یہاں پر کمزور پڑنا شروع ہوا، اور تیسرا جو دور آتا ہے بالکل ضعف کا ہے کہ جہاں پر سازشیں ہو رہی تھیں اور کئی بادشاہ قتل کیے گئے۔ تو یہ تین دور ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کس دور میں ہیں؟ امام موسیٰ کاظم ہیں اس دور میں کہ جب طاقت کی طرف جا رہی ہے۔ 132 ہجری میں بیعت ہوئی عباسی بادشاہ ابو العباس منصور ابو العباس صفاح کی، پہلا بادشاہ 132 ہجری، اور امام کب امام بنے؟ 148 ہجری میں۔ تو 20 برس ہوئے ہیں ابھی، اور یہ طلوع ہو رہا ہے سورج عباسی سلطنت کا۔ اس دور میں مقابلہ کرنا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، اور یہاں پر 169 ہجری میں واقعہ فخ پیش آیا کہ جہاں پر علویین نے قیام کیا، اور وہ ایک بڑا سلسلہ عجیب تھا کہ جو مدینے میں سادات تھے ان کو یہ حکم تھا گورنر کی طرف سے کہ ہر روز آ کر آپ بتائیے گا کہ ہم یہاں پر ہیں، آپ کے نام لکھے جائیں۔ جس طرح سے آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو پولیس اسٹیشن میں کہا جاتا ہے کہ آپ آئیے، اور روزانہ آ کر، اور جو پولیس ایگزمپٹڈ ہوتا ہے، کوئی اہم شخصیت ہو تو اس کو پولیس سے ایگزمپٹڈ کیا جاتا ہے، یہ آپ کی عزت ہے۔ لیکن اگر آپ ہر مرتبہ آ رہے ہیں، صبح شام آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عام شہری ہیں۔ لہٰذا سادات کو صبح شام جانا پڑتا تھا دفتر میں، دارالامارہ میں جا کر، اور بتانا پڑتا تھا کہ ہم موجود ہیں، اور ہر ایک سید کی، سادات کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ تم اتنوں کو اپنے ساتھ لے کر آؤ گے۔ ایک دفعہ ایک لے کے نہیں گیا، بعض لوگ نہیں گئے، تو وہاں پر سختی ہوئی، اور اس کے بعد جھوٹا الزام لگایا گیا امام حسن مجتبیٰ یا امام حسین علیہ السلام کی بعض اولادوں پر کہ انہوں نے نعوذ باللہ وہ نجس مشروب پیا ہے، اور اس کے بعد حد جاری کی گئی کس کی؟ اس چیز کو پینے کی۔ اب یہ بات جھوٹی تھی، سادات اس کو برداشت نہیں کر سکے، جس کے بعد واقع فخ پیش آیا 169 ہجری میں۔ امام موسیٰ کاظم کب امام بنے؟ 148، 20 سال کے ہیں۔ یہ بات کب کی کر رہا ہوں؟ 169، یعنی اب کتنے برس کے امام ہو چکے ہیں؟
40 برس کے تقریباً ہو چکے ہیں. اور امام سے کہا گیا کہ آپ مدینہ میں اس قیام میں شریک ہوئیے. امام نے کہا نہیں. فَإِنَّكَ مَقْتُولٌ، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم مر جاؤ گے. فَأَحَدِّ الزِّرَابِ، لہٰذا دیکھو مر جاؤ گے، لیکن اب جنگ کرنے جا ہی رہے ہو نا تو خوب بہادری کے ساتھ لڑنا. یہ خود اس حدیث کے اندر عجیب اسرار اور باتیں پوشیدہ ہیں کہ تم مر جاؤ گے. امام نے بتایا، خود اس قیام میں شریک نہیں ہوئے اور امام نے نصیحت کی کہ دیکھو یہ چیز غلط ہے. اب آپ کے ذہن میں دسیوں سوال ہیں. دیکھیں وہ امام کی ولایت ہے، اس کو ذیق اور وسعت دینا، ایکسپینڈ کرنا، اس کو سمیٹنا، یہ امام کے اختیار میں. اگر امام منع کر رہے تھے تو کیوں گئے؟ ان سب سوالوں کے جوابات دیے جا چکے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ امام ان کٹھن حالات میں امام بنے کہ جہاں پر امام کی امامت کو چھپایا جا رہا ہے، امام کو امامت کے وقت کہا جا رہا ہے کہ قتل کر دو. لہٰذا یہ اس طرح سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے ایام چلے. اور پھر اس کے بعد 169 ہجری میں تقریباً اس واقعے کے بعد ہارون زیارت کے لیے آیا، خلیفہ خانہ خدا کی. پھر اس کے بعد مسجد نبوی، امام موسیٰ کاظم کو بلاؤ، ہم آئے ہیں، آپ جائیے. یہ پہلا مسئلہ کہ جس کو شریعت قبول نہیں کر سکتی. السلام علیکم یا ابن عم یا رسول اللہ، سلام آپ پر ہے ہمارے چچا کے بیٹے یا رسول اللہ. امام موسیٰ کاظم نے کہا السلام علیکم یا جدہ یا ابتا، سلام آپ پر ہے بابا ہے ہمارے جد. اب چہرے کا رنگ متغیر ہوا، کہاں سے آپ کے بابا ہو گئے؟ آپ لڑکی کی اولاد ہیں، لڑکا کوئی تھا ہی نہیں. پھر امام نے اپنا مشہور جملہ دہرایا جو آپ سن چکے ہیں کہ اگر رسول خدا آئیں اور تم سے خاطبہ کریمتک، تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے، تقبل اولاد، تم قبول کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کہا کہ بالکل، عزت ہے ہماری. کہا کہ لیکن آ کر ہم سے نہیں مانگ سکتے. کہا کیوں؟ لِأَنَّهُ وَالِدُنَا، کیونکہ رسول خدا ہمارے باپ ہیں، ہماری بیٹی رسول کی بیٹی ہے. آپ تخت پہ بیٹھ سکتے ہیں سرکار، آپ کے فوج حشم ختم ہو سکتا ہے، آپ امام موسیٰ کاظم کے شجرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یہ قول ثابت ہیں، یہ شجرہ طیبہ ہیں، یہ گڑی ہوئی ہیں گہرے طریقے سے، ان کی جڑیں یہ عالم برزخ تک رہنمائی کرتے ہیں. قول ثابت یہ ہیں، لقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، نصیحت آپ کو ان کے ذریعے ملے گی. لہٰذا برافروختہ ہوا، ناراض ہوا، اور یہیں سے حکم دیا گیا کہ امام کو گرفتار کیا جائے. گرفتار کر کے ایک ناکہ، ایک اونٹ بغداد کی طرف بھیجا گیا، ایک کوفے کی طرف، ایک بصرے کی طرف، کہ مومنین سمجھ نہ پائیں. اور بصرے میں جو بھیجا تو وہاں پر گھر میں رکھا، بصرے میں اپنے چچا کے گھر میں، اور وہاں پر رکھا. اور کچھ دنوں بعد خط آیا کہ موسیٰ کاظم کو قتل کر دو. کہا کہ میں کام نہیں کر سکتا، میں نے کوئی برائی نہیں دیکھی، مسلسل عبادتوں میں، دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو عبادتیں کر رہا ہے. کہا کہ اچھا. بصرے کے بعد پھر امام کو بھیجا گیا بغداد. کہا گیا کہ اپنے فضل ابن ربی، اپنے وزیر کے پاس، کہ تم اس کو قتل کر دو. کہا کہ میں کیسے قتل کروں اس کو، مسلسل عبادتوں میں مصروف ہے. لہٰذا جس کے بعد فضل کو کئی تعزیانے لگائے بادشاہ نے کہ میں نے جب تجھے حکم دیا تھا موسیٰ کاظم کو قتل کر دے تو تو نے قتل کیوں نہیں کیا. لہٰذا ایک کے بعد ایک امام کے زندان تبدیل ہوتے رہے. مجھے نہیں پتا کہ زندان میں مولانا نے کیا کیا مصیبتیں سہی ہیں اور جھیلی ہیں، مجھے نہیں پتا. لیکن امام کا ایک خط ہے جو امام نے ہارون کو لکھا ہے. فرمایا لا ينقضي عني يوم من البلاء الا وانقضى معه لك يوم من الرخاء. آپ سوچ رہے ہیں نا امام کا زندان کیسا تھا. امام ہے کوہ صبر، امام ہے صبر کا پہاڑ. صبر کا پہاڑ یہ کہہ رہا ہے کہ اے دیکھ بادشاہ خلیفہ، مجھے جو اذیت ہو رہی ہے نا زندان میں، بلائیں جو گھیر رہی ہیں مجھے، ایک دن میرا نہیں کم ہوتا اس زندگی کا وہاں پہ، مگر یہ کہ تیرا بھی زندگی جو لذت بخش زندگی تو پا رہا ہے، تیرا بھی ایک دن گزر رہا ہے، میرا بھی ایک دن گزر رہا ہے. میں اپنے الفاظ میں کہوں، میری بلاؤں کے دن کم ہو رہے ہیں، تیرے تعیش اور عیش کے دن کم ہو رہے ہیں. رخا یعنی آسانی. حتی نغزی، یہاں تک کہ ہم سب، میں اور تم، جمیعاً الی یوم لیس فیہ انقضاء، یہاں تک کہ اے خلیفہ ہارون سن، ایک وہ دن آئے گا جب میں اور تو، ہم دونوں اس بارگاہ میں جائیں گے خدا کی، اس دن کہ جو مالک یوم الدین کا دن ہے، وہ دن ہے کہ جو قیامت کا دن ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یخسر فیہ المبطلون، غلط کام کرنے والے بڑے گھاٹے میں رہیں گے. امام نے یہ خط لکھا. اور اس کے بعد امام جس زندان میں جاتے تھے
وہاں پر امام کو جب حکم دیا جاتا تھا کہ قتل کر دو تو زندان بان جو نگران ہوتا تھا زندان کا جیل کا وہ انکار کر دیتا تھا. ہارون شام کے وقت ٹہلنے کے لیے اپنے محل کی چھت پر جاتا تھا. دور سے دیکھا کہ قید خانہ نظر آ رہا ہے صحن وہاں کا. فضل بن ربیع سے پوچھا ما ھذا الثوب مطروح, یہ کیا ہے جو کپڑا پڑا ہوا ہے؟ کہا کہ امیر غور سے دیکھیے کپڑا نہیں ہے, یہ موسیٰ کاظم ہے. صبح کی نماز کے بعد جو سجدے میں گرتا ہے نا تو ظہر کے وقت سر اٹھاتا ہے. اور اس کے بعد جو جملے نقل ہوئے جو قید خانے میں امام نے معجزات دکھائے, ایک جملہ نقل ہوا امام کا کس قید خانے میں کہ جہاں پر نہ کھانا صحیح سے ملتا تھا نہ پانی, صرف دن میں ایک دفعہ دروازہ کھلتا تھا کہ اپنے ضروری کاموں سے آپ انجام دیجئے ان کو اور دوبارہ قید خانے میں آ جائیے. وہاں پر امام کا جملہ میں تھا اللہم انی کنت اسألک ان تفرغنی لعبادتک اللہم لقد فعلت فلک الحمد. پروردگار میں تجھ سے مسلسل دعا مانگتا تھا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں میں سکون سے اپنی نماز اور روزہ عبادت کر سکوں. پروردگار تو نے مجھے زندان عطا فرما دیا تو ہم تیری ذات کی ہے امام اس زندان میں کہ جہاں نہ سکون سے لیٹا جا سکے نہ کھڑا ہوا جا سکے نہ جہاں پر ہوا کا گزر ہو, وہاں پر بیٹھ کر امام نے دعا مانگی ہے. سید ابن طاؤس نے میں یہ کہوں امام کے لیے مصائب بیان کیے ہیں, میں کہوں امام کی زیارت ہے, مجھے نہیں پتا کہ کس مقام پر رکھوں, لیکن جملہ جو ملتا ہے سید ابن طاؤس نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ السلام علی المعذب فی قعر السجون, السلام علی المعذب فی المطامیر, سلام ہو اس پر اس امام پر کہ جو ان گہرے تنگ و تاریک تہخانوں میں قید تھا. السلام علی الساق المردود, سلام ہو اس پنڈلی پر کہ جس پر اتنے توق و ہتکڑیاں اور بیڑیاں لگائی گئی تھیں کہ جس پنڈلی کا گوشت زخم کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا. یہ سید ابن طاؤس نے روایت نقل کی ہے. بہرحال ایک دفعہ امام کو ابن شاہق کے دربار میں لے جایا گیا زندان میں اور حکم دیا گیا کہ اس قیدی کو قتل کر دو. اس نے آپ کو زہر دیا اور اس کے بعد امام کی طبیعت بگڑتی رہی. 80 کے قریب مومنین کو بلایا گیا کہ دیکھ لو بھائی یہ تمہارا امام تھا, اس کی طبیعت بگڑ رہی ہے, ہم نے اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے اور یہ خود بخود اپنی طبعی موت مر رہا ہے. ایک دفعہ امام نے جیسے ہی سنا فرمایا کہ دیکھو مجھے زہر دیا گیا ہے اور اس کے بعد اخضر اللون واصفر واحمر, میرا رنگ کبھی سبز ہوگا کبھی سرخ ہوگا کبھی زرد ہوگا زہر کی شدت کی وجہ سے. اس کے بعد میرے بدن پر ورم آئے گا اور اس ملعون نے مجھے فلاں چیز میں زہر دیا ہے. جیسے یہ سننا تھا بس ایک دفعہ مومنین سمجھے امام نے کس کرب کے عالم میں وہ ایام گزارے, وہ ساعتیں گزاری کہ زہر کی وجہ سے. عزیزو جب انسان کو زہر دیا جائے نا, کبھی پیاس کی شدت بڑھتی ہے کبھی نقاہت ہوتی ہے, تو ایسے میں انسان چاہتا کیا ہے کہ کوئی بیٹا پاس ہو کوئی بیٹی پاس ہو کہ جو پانی پلا دے. سلام ہو ہمارا امام موسیٰ کاظم پر کہ جب زہر دیا گیا تو نہ اولاد کوئی پاس تھی نہ کوئی بیٹا پاس تھا نہ کوئی بیٹی. ایک دفعہ امام کے بدن پر متغیر ہونا شروع ہوا, رنگ امام کے بدن اقدس کا تبدیل ہونا شروع ہوا. ایک دفعہ امام کی موت واقع ہوئی, موسیٰ کاظم دنیا سے چلے گئے, حکم دیا گیا کہ دیکھو خبردار احترام کے ساتھ جنازہ نہ اٹھے. یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ فاطمہ زہرا کی اولاد کا جنازہ ہے. کہا گیا کہ 4 قلیوں کو بلاؤ اور وہ آواز دیتے ہوئے جائیں ہذا امام الرافضہ, یہ ہے رافضیوں کا امام. عزیزوں ایک جملہ اور کہا گیا, میری ہمت نہیں ہے وہ جملہ بیان کرنے کی, لیکن میں بادشاہ کے چچا زاد بھائی کا جملہ بیان کروں گا کہ جب اس نے دیکھا کہ 7ویں امام کے جنازے کو اتنی بے احترامی کے ساتھ پل پر بغیر کسی مشیت کنندہ کے رکھ دیا گیا ہے تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ مت کہو بلکہ کہو حاضر طیب ابن طیب, یہ پاک و پاکیزہ کا جنازہ ہے کہ جس کا باپ پاک و پاکیزہ تھا. اب آپ سمجھ گئے کہ امام کو کس نام سے مخاطب کیا گیا. بس ایک دفعہ راوی کہتا ہے کہ میں اکیلا بیٹھا تھا جنازے کے ساتھ, میں نے ایک نوجوان کو دیکھا, میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ امام نے کہا یہ میرا بیٹا علی ابن موسیٰ الرضا ہے. امام مدینے سے آئے, غسل و کفن دیا, نماز پڑھی, مقابر قریش میں جا کر امام موسیٰ کاظم کو بغداد میں دفن کر دیا گیا. عزیزان گرامی اب یہ خبر جب گئی ہوگی 8ویں امام کے پاس, آپ جانتے ہیں 17 بیٹیاں تھیں امام موسیٰ کاظم کی, باپ 10 سال سے زندان میں ہے, کوئی خبر نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے
کہ کس جگر اور دل کے ساتھ امام رضا نے بتایا ہوگا اپنی بہنوں کو، اپنی پھوپھیوں کو کہ موسیٰ کاظم زندان میں مارے گئے. جس طرح سے بھی امام نے بتایا ہوگا، خواتین ہوں گی، 17 تو بہنیں ہیں، دیکھا ہوگا ہمارا بھائی وقت کا امام ہے، ایک دفعہ دل کو قرار آیا ہوگا، امام نے آگے بڑھ کے ہر بہن کو کلیجے سے لگایا ہوگا، بہنوں نے خوب جی بھر کے گریہ کیا ہوگا. عزیزوں، کوئی گھر تو جلانے نہیں آیا تھا نا، چادریں تو نہیں چھینی تھی، بچیوں نے چہرے پر تماچے تو نہیں کھائے تھے. میں کہوں گا صلی اللہ علیہ یا باب الحوائج موسیٰ بن جعفر، آپ کی جب خبر گئی نا آپ کے گھر مدینے میں تو امام رضا موجود تھے، بڑی تسلی سے خبر دی. لیکن کربلا کے میدان میں جب حسین کی شہادت کی خبر آئی ہے، کوئی نہ تھا جو خبر لے کر آتا. گھوڑا دوڑتا ہوا آیا، ہنہناتا ہوا، بیویوں نے دیکھا، وہ حسینہ، وہ محمدہ، وہ علیہ.